اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، قالد یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ واو کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ درمیان میں آیا ہے اس لیے۔ قالوا ادع لنا، لام کی پیش کو دال سے ملا دیں گے، یہ حمزہ وصلی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ ٹھہر جائیں گے تو پڑھیں گے ادعو، ٹھیک ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، لون کہتے ہیں رنگ کو، اور لون کی جمع الوان ہے۔ ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ بولے، اس کو آپ کہا بھی کہہ سکتے تھے، کہا ان سب نے، یا بولے وہ سب، سارے کے سارے، کیوں قالو جمع ہے نا۔ اپنے رب سے دعا کیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے، یعنی وہ کس رنگ کی گائے ہے، ذرا رنگ بتا دے۔ اب یہ جتنا وہ جرح بحث کرتے جا رہے تھے اتنی مشکلات میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور وہ ہیلہ سازی کر رہے تھے کہ کسی طرح سے مطلب ایسی گائے کا ہم یعنی نقشہ کھینچیں کہ جو گائے ہمیں ملے ہی نہیں، میسر ہی نہ آئے تو ہمیں ذبح نہیں کرنا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ان کو بتا دی کہ چلو جتنا تو پوچھ رہے ہو، چلو پھر اب کرو، ڈھونڈو۔ قال انہ یقول انہا، کہا وہ فرماتے ہیں، کہا وہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، واحد ہے نا، تو انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یہو ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں باری تعالیٰ کی طرف، کہ وہ فرماتا ہے، وہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایک پیلی گائے ہے، انہا بقرۃ صفراء، سنہرے رنگ کی گائے ہے، جیسے گولڈن کلر نہیں ہوتا، وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھاتی دیکھنے والوں کو، یعنی جس کی رنگت کیا چمکدار ہے، جیسے سنہرا رنگ چمکتا ہے نا، تو وہ اس کو یہاں پہ ترجمہ ڈھاتی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، آپ بھی کہتے ہیں وہ سرور، رقص و سرور کہتے ہیں نا، یعنی انسان جب مست ہو جائے اور اس کو بہت یعنی کسی چیز میں سرور آنے لگے، یعنی مزہ ملنے لگے، تو یہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین جو نظر کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کیا کرتی ہے، یہ خوش کر دیتی ہے، یعنی خوشی محسوس کرتا ہے انسان ایسا رنگ دیکھ کر، خوشی ہوتی ہے ان کو۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے، پھر اب اگلی چیز مانگ رہے ہیں، اب رنگ کا پتہ چل گیا، ایک چیز کلیئر ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، یبین لنا، ٹھیک ہے۔ یبین لنا کیا مطلب ہے، یعنی ہمارے لیے واضح کر دے، واضح بیان کر دے، صاف بیان کر دے، کیا کہ وہ ماہیا، کہ وہ کیسی گائے ہے، ان البقرہ تشابہ، ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اس گائے علینا، ہمارے لیے کیا ہے، ایک اس میں شبہ پڑ گیا، اور کہنے لگے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر یہ کہ ہدایت مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ گائے کیسی ہو اور کون سی گائے ہو جو ہم ذبح کریں۔ اب یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بتائے ہمیں کہ کیسی گائے، کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی۔ یہ میں نے مجھے شبہ پڑ گیا، میں نے ایک لائن اوپر سے ترجمہ پڑھ لیا۔ درمیانی عمر کی ہو تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کیجئے، یہاں سے ہمارا ترجمہ ہے اصل میں آج کا، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ یہ ہے ضیاء القرآن کا ترجمہ۔ کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے، یبین لنا کا ترجمہ کیا، کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی شبہ میں ہم پڑ گئے ہیں، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے، نہیں ہم راستہ پا لیں گے، یعنی کیا مطلب، ہم تلاش کر لیں گے، یعنی ہم پہنچ جائیں گے وہاں تک، جیسے ہم ہدایت کے لیے کہتے ہیں نا، تو انہیں حقیقت تک اور حق تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ کہ ہم
اس گائے کو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے تفسیر القرآن کا ترجمہ۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی شبہ وہی بات، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اب یہ آگے بات آ گئی۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ کیا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے اور باقی اس کے حقیقت حال اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس کی تفصیل ایسے سمجھیں آپ کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر رات کو لاش کو کیا کیا، اٹھا کر دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا کہ یعنی تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہی لوگوں نے جس کے دروازے پہ ڈالی تھی اس سے جو ہے نا جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس پر دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے۔ لڑائی ہونے وہی والی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو، تو بالآخر یعنی یہ لوگ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ بتائیے کہ مطلب قاتل کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ گائے ذبح کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، تو ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا۔ یعنی پہلے تو یہ بتایا جاتا نا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا ہے، ایک آدمی کو قتل کر ڈالا ان لوگوں نے، لیکن پہلے یہ واقعہ نہیں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے گائے ذبح کرنے کا ذکر فرمایا کہ جب گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، تاکہ یہ واقعہ اس طرح سے کیوں، تو تفسیر میں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد مناظر یعنی سامنے آ جائیں اور اس کو دیکھ لیں، لوگ ملاحظہ کر لیں، اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے ڈھیٹ اور کتنے ضدی تھے۔ گائے ذبح کرنے سے یعنی مطلب وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے بار بار سوال کرتے رہے، اور ناحق قتل کرنے کا یعنی جرم کیا اور اس کے بعد اس پہ پردہ کس طرح ڈالنا اور اسی کے اوپر مطلب یعنی دوسرے پہ چڑھائی کر دینا، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اگر آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد پہلو یہ واضح نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس کی یعنی اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ہم نے اس لیے بتا دیا تاکہ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے۔ ہمارے لیے اس میں صرف اتنا سبق ہے کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں اپنے کہ جب بھی جس معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم آئے تو ہم سر تسلیم خم کر دیں، آمنا صدقنا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا، ہم اس حکم کو بجا لائیں اور جرح بحث اور سوال اور جواب اس سے بچ رہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ اللہ نے بھی پوری تفصیل نہیں بتائی کہ کس نے کس کو قتل کیا اور کیا ہوا نہیں، بلکہ اس طرح سے بیان کر دیا کہ سمجھنے والے اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے متعلق نہ تو آپ نے اللہ سے سوالات کیے، نہ ہی آپ نے اس کی تفصیل جو ہے اس کو بیان کیا، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے نا، کسی چیز کی تفصیلات کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ قصہ کہانی سننا دل بہلانا مقصد تھوڑی ہے کہ ہم نے ایک واقعہ اس طرح سے کوئی تاریخ سے مطلب معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فرما بردار بننا اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، یعنی وہ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یقولو خدمت نہیں لی جاتی یعنی زمین کے جو کھیتی باڑی کا انتظام ہوتا ہے نا، زمین کو جوتنا، اس میں بیج بونا، گائے کے ذریعے سے پہلے یہ سب کام ہوتے تھے نا، گائے بیل دونوں اس میں شامل ہیں، اور پھر وہ جو کھیت کا غلہ آتا تھا اس پہ بچھا کے اس پہ گائے کو چلواتے ہیں، بیل کو، تاکہ وہ جو ہے
باریک ہو جائے اور بھوسا اور دانہ الگ ہو جائے۔ اب تو خیر بہت زمانے سے ٹریکٹر یہ کام کرتے ہیں، بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں۔ بہرحال جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ کھیتی کو پانی دینا یہ ہے نا کہ کیا کرتے تھے کہ وہ گائے اور بیل کے گردنوں میں بڑے بڑے رسے باندھ دیتے تھے، اور گائے کو جیسے مثال کے طور پہ یہاں کنواں ہے، جیسے میں بتاؤں یہاں کنواں ہے اور اس کے گلے میں اتنا رسہ باندھا اتنا بڑا، اور اس رسے میں بڑا سا ڈول باندھ دیا، ہم نے دیکھا ہے یہ اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے بتا رہی ہوں۔ تو اس میں بڑا سا ڈول باندھ دیا، اب گائے چلتی ہوئی یہاں تک آئے گی، گائے کو یہاں تک لے کر آئے، تو وہ کیا ہوا کہ کنویں میں ڈول جو ہے پانی تک پہنچ گیا، اور وہ جب گائے یہاں تک آئے گی تو ڈول کنویں سے باہر آ جائے گا، اور پھر دوبارہ جب گائے واپس تو پانی پلٹ لیتے ہیں، وہ مطلب ایک نالی بنائی ہوتی ہے ایسے، اور وہ کھیتوں میں جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں اس میں پانی ڈال دیا، جب گائے پانی لے کر آئی ڈول تو یہاں پانی ڈال دیا، اور وہ کھیتوں میں چلا جا رہا ہے نالیوں کے ذریعے سے۔ پھر گائے جب یہاں تک یہاں سے یہاں واپس آئے گی تو ڈول پھر اندر چلا جائے گا کنویں کے اندر، پھر جب گائے یہاں تک چل کے آئے گی، گائے یا بیل دونوں کی بات کر رہی ہوں، تو جب یہاں تک آئے گی تو ڈول باہر آ جائے گا۔ اس طریقے سے یعنی پانی نکالنے کا کام اور کھیتی کو پانی دینے، ولا تسقی الحرث یعنی کھیتوں کو پانی بھی نہیں پلاتی، پانی دینے کا مطلب پانی بھی نہیں پلا، کھیت میں پانی ڈالیں گے تو کھیت سے غلہ ہوگا نا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، مسلمہ ہے یعنی بالکل سالم ہے، سلامت ہے، بالکل اس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی داغ نہیں، ٹھیک ہے۔ لا شیۃ فیہا، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، قالوا الآن، اب کہا انہوں نے کہ اب بات صحیح ہوئی ہے، جئتا لائے ہیں بالحق سے، بالکل صحیح ٹھیک بات، فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ذبح کرنے کا ان کا کوئی ایسا لگتا تھا کہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو کرنا ہی پڑا آخر۔ اب ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ، عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یہ فعلون۔ اب یہ ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا، کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں، یعنی کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، یعنی ذبح کرتے ایسا کچھ نہیں تھا ان کا ارادہ۔ اب جو یہ بات ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کو جو ہے یعنی گائے بے نام و نشان ہے، مطلب یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہے اور بالکل صحیح سالم ہے، اور وہ کھیتی کو پانی بھی نہیں دیتی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کھیتوں کی جتائی بھی نہیں کرتی، اس سے یعنی خدمت نہیں لی جاتی کسی قسم کی، یعنی وہ ایسی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور وہ درمیانی بھی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی سی بچیا ہے۔ تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچھیا تھی، تو اب یہ واقع ہے کہ ہم نہ تصدیق کریں گے اور نہ ہم جو ہے اس کی تکذیب کریں گے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ بہرحال کہ وہ ایسی گائے تھی، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں حل ہونا، اس لیے اس کی جو ہے اگر ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی یا کسی صحابی نے فرمائی ہوتی تو ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے، لیکن بعد والوں کی بات تو بعد والوں ہی کی ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ خاموشی بہتر ہے، بس باقی ہے کہ اللہ بہتر جانتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی گائے بچھیا تھی، تو جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس ننھے بچے کے لیے میں اس یعنی چھوٹی سی جو بچھیا ہے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچھیا کو جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرضی کو یعنی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ یعنی پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی، تو اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والے گائے تلاش کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ان کو ملی جو اس نیک بندے
کے پاس، یعنی اللہ کے نیک بندے کے جو وہ اس کے بچے کے پاس تھی، تو بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیا۔ اب اس واقعے کی صحیح تو ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اس طرح سے۔ تو اور یہ کہ بہرحال کوئی ایک گائے تھی وہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی تھی، اور باقی جو ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے درج فرمایا ہے اپنی مبارک برکت والی کتاب میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا۔ ہمیں سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اس کتاب کو، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے باز رہنا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام ان کی فرما برداری کرتے ان کے طریقے پہ چلنا ہے، اور اپنے اللہ سے ملاقات کی امید اور یقین رکھنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمیں من و قرآن کو ماننے کی، عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پہنچانے کی، اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔